علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 جولائی اقوام متحدہ کی طرف سے 1997 سے فرینڈشپ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس میں انسانوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، مختلف کلچرز کے درمیان باہمی فروغ اور بھائی چارہ اور اختلافات ختم کرنے کی ترویج کے لیے یہ دن بنایا جاتا ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں مختلف دن مناتی ہیں، کچھ اس کو اگست کے پہلے اتوار کو مناتے ہیں۔ بہرحال UNO کی طرف سے 30 جولائی کا دن رکھا گیا تھا اور اس میں اس اختلافات کو ختم کرنے اور باہمی ایک دوسرے سے متاثر کرنے کے لیے، اور یہ جو گلوبل ورلڈ بن گیا ہے اقوام میں، یہ سوشل میڈیا کے بعد تمام قومیں بہت زیادہ نزدیک ہو گئی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے متاثر کرنے کا رواج ہے، تو اس میں اچھی باتوں کا فروغ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ولا کا مقصد اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں اس دن کو دیکھنا، اور اس میں قرآن کریم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اے انسانوں، تم ایک ماں اور ایک باپ آدم اور ام حوا سے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارے مختلف قومیں اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ لوگ جو 3 کام کرتے ہیں ان کا حساب بھی آسان لیا جائے گا، اور محشر کے میدان میں ان کو جنت بھی ملے گی۔ اور اس کے لیے نبی پاک کو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں نا، ضرور بتائیں۔ آپ فرمایا جو روکتا ہو اس کو دو، جو توڑتا ہو اس کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اور جو برائی کرتا ہو اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور یہی آیت جو الحامیم سجدہ میں ہے کہ وہ جو برائی اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، لا یستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ وہ بہت جگری یار بن جائے گا تمہارا اگر اس کے سرد رویے، اس کے نفرت انگیز اور اس کے دور کے جانے کے معاملات میں، رویوں میں تمہارے مثبت رویے ہوں۔ وہ نفرت کرتا ہو تم درگزر کرتے ہو، وہ جہالت کرتا ہو تم معاف کرتے ہو، یہ وہ رویے ہیں کہ جس کے بعد تمہاری یہ اچھی سوچ اس کو تمہارا جگری یار بنا دے گی۔ یہ ایک اصول قرآن نے دنیا کو دیا ہے۔ دوسری ایک آیت میں ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو، تم مسلمانوں کو باہم لڑائی کرتے ہوئے دیکھو تو یہ دیکھو اصلاح کرو، اور اگر تم دیکھو کہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر سارے مل کے اس کو روکو۔ اگر پھر بھی نہیں رکتے تو پھر اس وقت تک ان کے ساتھ فائٹ کرو، جنگ کرو، جب تک کہ وہ مغلوب نہ ہو جائیں، اور جب وہ مغلوب ہو جائیں تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ کر دیں تاکہ وہ اختلاف کی بنیادی ختم ہو جائے۔ اور یہ فرینڈشپ اور یہ دوستی وہ تعلق ہے جو اخوت اور خون کے رشتے اور نظریاتی رشتوں کے ساتھ متصل دوسرا رشتہ ہے جو قومیں اور نسلیں اور ممالک قائم کرتے ہیں۔ تہذیبی طور پہ اتفاق ایک اچھی چیز ہے، اور مذہبی اتفاق اور زیادہ اچھی چیز ہے، خونی رشتہ تو پھر اس سے بھی زیادہ بہت اچھی چیز ہے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ دوستی تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، لیکن اس دوستی میں حق کی بات کہنا، سچ کے ساتھ قائم رہنا، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی ظالم بن جائے گا تو کوئی اس کا جو جگری دوست ہوگا، صدیق حمیم کا لفظ آیا ہے، وہ بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اس لیے آج کی دنیا میں رہتے ہوئے اچھی بات کا فروغ، نیکی کی بات کا تلقین، سچ کا ابلاغ اور برائی سے روکنا، یہ وہ مشن ہے کہ جس کے ذریعے سے مختلف ممالک اپنے جھگڑے UNO کے تحت ختم کر سکتے ہیں اور بھائی چارے کو فروغ دے سکتے ہیں، اور یہ مختلف سفارتی تعلق سے اور مختلف اداروں کے اور اسمبلیوں کے اور سپیکروں کے اور ججوں کے اور مختلف یونیورسٹیوں کے وفود کے باہم تبادلوں سے اپنے کلچر کا فروغ اور بھائی چارہ اور اتفاق اس سے قائم ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔